قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحان الله. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. تجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضرات محترم، عزیز طلباء کرام، اساتذہ کرام، رات کا کافی عرصہ بیت چکا ہے. تقریباً 10 بجنے والے ہیں. آپ حضرات کو لگ بھگ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کی نیند کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. اپنے اکابرین کی بتائی ہوئی باتیں، اپنے اساتذہ کرام کی بتائی ہوئی باتیں آپ حضرات کے سامنے کر کے اجازت چاہتا ہوں. اپنے اکابرین کی باتیں یاد آ رہی تھی. حضرت مولانا بلال اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء دیوبند کا تذکرہ کر رہے تھے، تو مجھے انہی ہیرو میں سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. طلباء میں بیان تھا ان کا، تو صرف ایک بات کہی تھی کہ طلباء کرام اپنے مقام کو پہچانو. اتنی بات شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ بات طلباء کے مجمع میں کہی تھی. اور اسی طرح میرے استاد محترم جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث عالم بعمل حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہا کرتے تھے، جب طلباء کے مجمع میں آتے تھے تو کہا کرتے تھے: عزیز طلباء، میرا دل بھرا ہوا ہے، اتنی باتیں میرے پاس ہیں کہ آپ کو کون کون سی باتیں کروں. لیکن ربیع الاول کی مناسبت سے عزیز طلباء کرام، میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. باتیں بہت ساری کہنے کو ہیں. یہ جو بزم آپ حضرات کے لیے کی جاتی ہے، اس کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھیں. اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ العزیز
جب اس جامعہ سے آپ نکلو گے تو اس وقت آپ کو اس کا فائدہ معلوم ہوگا۔ عزیز طلباء کرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے چلیں کہ ربیع الاول یہ دو لفظ ہیں۔ ربیع موسم بہار کو کہا جاتا ہے اور اول پہلے نمبر کو کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول موسم بہار کو کہا جاتا ہے۔ موسم بہار اور موسم خزاں یہ دو موسموں کے نام ہیں۔ ربیع الاول کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس وقت سے ان مہینوں کو ربیع الاول اور ربیع الثانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محافل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی جگہ جگہ اور محلوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدت کے بارے میں جو محافل، جو جلسے ہوا کرتے ہیں، یہ ہمیں ایک سبق دیا کرتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم سب کو آقائے نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ حضرات محترم، اس مہینے کے اندر آمنہ کے لال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مہینے میں ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی یہی مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی یہی مہینہ ہے۔ یہ چاروں کام اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے، اور یہ چاروں چیزیں خلاصہ ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال بھی ہوا ہے۔ حضرات علماء کرام، مفسرین کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول کو مختلف علماء کرام کے اس کے بارے میں اقوال ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں کسی عالم، کسی مفسر کا اختلاف نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے 12 ربیع الاول والے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ اس وجہ سے اس مہینے کے اندر زیادہ تر لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں بھی، آپ نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے بارے میں نعت رسول مقبول پڑھی۔ اللہ میں مجھ سمیت آپ حضرات کی تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بے مثال پہلو ہیں۔ اگر نبی کی بچپن کو بیان کیا جائے تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک علیحدہ عنوان اور پہلو ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 23 سالہ مکی زندگی کو بیان کیا جائے تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک الگ عنوان اور پہلو ہے۔ لیکن
میں نے شروع کے اندر عرض کیا کہ اس مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک سیرت وہ ہے جو ادباء، مفکرین، مفسرین، مصنفین کتابوں کی شکل میں تحریر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر کے چلے گئے، لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی مفسر، جتنے بھی ادیب، جتنے بھی مبلغ، جتنے بھی عالم آئے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرات محترم، کسی پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر آپ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے، آقا انعامدار سید الاولین والآخرین، شہنشاہ کائنات، سرور کونین، آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے، سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو بہت ہی پیارا جواب دیا گیا۔ اس کو کہا کہ دیکھو، مصر کے اندر سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خرید و فروخت ہو رہی تھی تو ایک بڑھیا حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹھلی لے کر کے آئی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا اماں تیری اس گٹھلی سے بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا جائے گا؟ اماں کو معلوم تھا کہ یہ وقت کے نبی ہیں، وقت کے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی قیمت تو دنیا کے اندر کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اماں نے بڑا پیارا جواب دیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خریداری ہو رہی ہے، مصر کا بازار گرم ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے مکہ کے تاجر، مدینہ کے تاجر، مصر کے تاجر تشریف رکھتے ہیں۔ اماں گٹھلی لے کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے آئی۔ اماں نے بڑا پیارا جواب دیا، اماں نے جواب دیا، ارے بات حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خالق کائنات، مالک کائنات اعلان کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خریدار کون کون ہیں۔ میں بھی ان خریداروں میں کھڑی ہو جاؤں گی، میرا بھی نام ان خریداروں میں شامل ہو جائے گا۔ میں اس وجہ سے روئی کی گٹھلی لے کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے آئی ہوں۔ حضرات محترم، میری اور آپ کی مثال بھی مصر کی اس بڑھیا کی سی ہے جو آمنہ کے لال کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹھلی لے آئی تھی۔ میں اور آپ بھی آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، سیرت کو بیان نہیں کر سکتے، سیرت کا تذکرہ نہیں کر سکتے، آمنہ کے وضحا چہرے کا تذکرہ نہیں کر سکتے، لیکن اس وجہ سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت میں نعتیں پڑھتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن خالق کائنات، مالک کائنات اعلان فرمائیں گے، میرے محبوب کی سیرت بیان کرنے والے کھڑے ہو جائیں، ان خریداروں میں، ان سیرت بیان کرنے والوں میں مجھ اور آپ کا بھی نام آ جائے۔ اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، خطبے کے اندر میں نے آیت کریمہ پڑھی، خالق کائنات نے اعلان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
خالق کائنات نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا کہ اے انسان تو بھوکا تھا، تجھے کھانا کھلایا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر پر، جب عبداللہ کے لگتے جگر کی باری آئی تو خالق کائنات نے قرآن کے اندر ایک پوری آیت کریمہ نازل فرما دی اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق میں نے مومنوں کے اندر، البتہ تحقیق میں نے تم میں اپنے محبوب کو بھیج کر کے احسان جتلایا ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں اور دوستو، عزیز طلبہ کرام، آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ پچھلے بدھ کو ہی میں عرض کر رہا تھا، ایک ہوتی ہے تاریخ اور ایک ہوتی ہے سیرت۔ سیرت کی ہر بات پر عمل کیا جاتا ہے اور تاریخ کی ہر بات پر عمل نہیں کیا جاتا۔ دنیا کے اندر بہت سارے سلاطین گزرے، بہت سارے جو لوگ گزرے، ان کی زندگی کو ہم تاریخ کہیں گے، لیکن آقا علیہ السلام کی زندگی کو ہم سیرت طیبہ کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں آج ہم نے آپ علیہ السلام کی تاریخ سنی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ ہم نے آج آقا نامدار امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہر بات پر ہم سب کو عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تاریخ کی ہر بات پر، تاریخ کے اندر جب تاریخ دان تاریخ لکھتے ہیں تو کچھ اچھی باتیں بھی لکھتے ہیں، کچھ بری باتیں بھی لکھتی ہیں، تو ہر اچھی بات پر بھی عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی کل ہی کی بات لے گئے، 12 ربیع الاول کا دن تھا کل، یہ آپ علیہ السلام کے وصال کا دن ہے، آپ علیہ السلام کے وفات کا دن ہے۔ آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو تاریخ کی کتاب اٹھائیے، تاریخ کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے دن ہیں، لیکن کسی نے بھی کسی پیغمبر کا، کسی نبی کا یوم ولادت نہیں منایا۔ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا شروع کیا۔ 25 دسمبر والے دن عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور مسلمان آج آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے دور ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ 12 ربیع الاول کا دن مناتا ہے کہ اس دن آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، جبکہ آپ علیہ السلام دنیا کے اندر اس وجہ سے تشریف نہیں لے کے آئے تھے کہ میرے دن کو منایا جائے گا، بلکہ آپ علیہ السلام تو دنیا کے اندر اس وجہ سے تشریف لے کے آئے تھے، آپ تو لوگوں کے لیے رہنما اور پیشوا بن کر کے آئے تھے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ میرے محبوب دنیا کے اندر جائیے اور لوگوں کو صحیح راستہ بتلائیے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو لوگ جہالت کے اندر تھے، لوگ تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنیوں کے اندر لے کے آئے۔ اسی وجہ سے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔
حضرات محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام 23 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی محنت کی، لوگوں پر محنت کی، لوگوں کے دلوں پر محنت کی، لوگوں کے ذہنوں پر محنت کی، تو اللہ اکبر، قربان جائیے انہی لوگوں میں سے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ لیجئے، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آیا کرتے تھے، جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ نے ایسی عزت دی، اللہ رب العزت نے ایسا انسان بنایا کہ 22 لاکھ مربع پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ برکت ہے، یہ صدقہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کا، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کا، آپ علیہ السلام کی صورت کا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ حضرات نے جب گھروں کو جانا ہے، آپ حضرات سستی یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو سبق دیا جاتا ہے وہ آپ گھروں کو جا کر کے نہیں بتایا کرتے۔ حضرات محترم، ربیع الاول کے مہینے میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے جلوس نکال لیا اور گھر والوں کے ساتھ مل کر کے میلاد ملا لیا اور ہم نبی علیہ السلام کے عاشق بن گئے۔ نہیں، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیے۔ آپ حضرات نے کل کو مبلغ بننا ہے، حافظ بننا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کربا کو دین و دنیا کی ترقیاں نصیب فرمائے، عالم اور باعمل مبلغ بنائے، لیکن آپ نے گھروں میں جا کر کے یہ کام کرنا ہے، گھر والوں کو بتانا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کا حق اس طرح سے ادا نہیں ہوتا کہ گھروں کے اندر جھنڈیاں لگا لی اور آپ علیہ السلام کی شان کے بارے میں ربیع الاول کے مہینے میں ایک محفل کر لی، بس ہم عاشق رسول ہو گئے۔ اس طرح سے عاشق رسول اگر انسان ہوتے، سال کے بعد صرف ایک گھر کے اندر محفل کروا لی تو اس سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، میں نے ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس گئے گزرے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو خالق کائنات، مالک کائنات اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز طلباء کرام، گھروں کو جایا کریں تو اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کریں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کرو، اس کو پڑھو، عمل کی نیت سے پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، انشاءاللہ العزیز پھر ہم آپ علیہ السلام کے پکے اور سچے عاشق بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ علیہ السلام کا سچا عاشق رسول بنائے۔ نعتیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے، آپ علیہ السلام کے بڑے حبدار تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نعت رسول مقبول پڑھ کر کے اگر حضور علیہ السلام سے عشق ہو جایا کرتا تو آج کا مسلمان صرف سال کے بعد 12 ربیع الاول والے دن نعت پڑھتا اور پورا سال چھٹی ہو جاتی۔ لیکن حضرت حسان بن ثابت کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر کو دیکھ لیجئے، صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر، آپ علیہ السلام پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تھا، گھر والوں کو جو ہے نا نشاور کر دیا تھا، بیوی بچوں کو یتیم کر دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کر دیا تھا۔ عزیز طلباء کرام، ہم بھی اس 4 دیواری میں رہتے ہوئے اور جب گھروں کو جائیں تو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں، دونوں جہان آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن آمنہ کے بتائے ہوئے، آمنہ کے لال کا بتایا ہوا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، میرے اور آپ کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آج اگر کوئی سنت زندہ کر رہا ہو طالب علم تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدارا سنت کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اگر کوئی پگڑی پہن لیتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اگر کوئی مسواک کر رہا ہے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ
کرام سنتوں کو زندہ کریں، انشاءاللہ العزیز کفر بھی ہم سے کانپتا ہے اور آج تک بھی کانپ رہا ہے۔ جب ہم نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے تو بہت سارے کام ہمارے لیے آسان بھی ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دیں گے۔ میرے عزیز طلباء، سنت کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ آج طلباء کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ داڑھی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سنت کا مذاق نہ اڑائیں، سنت کو اپنائیں۔ نبی علیہ السلام کا جشن ہم نے ملانا نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے مشن کو اپنانا ہے۔ جس طرح صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، علی المرتضیٰ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب